کہ پاک و ہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صورتیں ہیں، جو آج برقع کی شکل میں جو حجاب مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، تو عہد رسالت میں برقعے عام نہیں تھے، پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عہد رسالت اور صحابہ اور تابعین کے دور میں تھی۔ عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگار اور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑی چادر بھی پردے کے تقاضے پورے، ایک بڑی چادر سے پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ تجمل اور زینت نے لے لی، یعنی بناؤ سنگار اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس زیورات کی نمائش عام ہو گئی، جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے۔ وہ اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی میں کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ گرمی ہو تھوڑی برداشت کرتی ہے، وہ حقیقت ہے یہ کہ عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے گرمی کے مہینوں میں چلنا باہر نکلنا، لیکن شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے مقابل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو، برداشت کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیں گے، تو ہے نا۔ تاہم جو عورت برقعے کے بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور صحیح چہرے پر صحیح معنوں میں گھونگھٹ نکالتی ہے، وہ یقیناً پردے کے حکم کو بجا لاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے جو لباس آج چل چکا ہے، عام ہو گیا ہے کہ جو حجاب کے نام پر یا برقعے کے نام پر تو اسی قسم کا جو ہے حجاب ہونا چاہیے، یا اگر اس کو ہمیں کہہ دیں کہ نہیں اگر وہ نہیں ہے تو پردہ یا حجاب نہیں مانا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر بڑی چادر کوئی ایسی ہو اور جس سے پورا بدن ڈھک جائے، چہرہ ڈھک جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ گھونگھٹ نکال لے، جیسا آپ دیکھتے ہیں آج کل بہت سارے ہندو معاشرے میں بھی بہت سارے خاندانوں میں یہ چیز آج بھی ہے کہ غیر مسلم ہمارے ملکوں میں عورتیں جو ہندوؤں کی عورتیں نکلتی ہیں وہ بھی گھونگھٹ کر کے چادر اوڑھ کے نکلتی ہیں، تو یہ پردے کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ برقع ایسی لازمی شے نہیں ہے۔ اس کو آپ دھیان سے سنیے گا کہ برقع ہی ہو یہ لازمی شے نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو کہ اس کو ہم لازم کر لیں کہ وہی ہوگا تبھی پردہ ہوگا۔ لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چادر کو بے پردگی کا اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں، پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے، صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے، اور بعض عورتوں کے لیے تو دوپٹہ لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حالت ہے مسلم معاشروں کی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ برقعے کا استعمال ہی صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو برقع عام ہے آج کل جو بازاروں میں بکتا ہے اس کا استعمال ہی صحیح ہے، کیونکہ جب سے برقعے کی جگہ چادر نے لے لی ہے بے پردگی عام ہو گئی ہے، بلکہ عورتیں نیم برہنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل تھی اس کے تعلق سے، جو جلباب کا لفظ آیا قرآن میں، سمجھ رہے ہیں نا، جلابیب جو جلباب کی جمع ہے، کہ وہ اپنی کیا ہے اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لے، تو کیا آیا چادر سے پردہ ہوگا یا برقعے کی جو شکل آج عام ہے؟ تو یہ بات میرے خیال سے واضح ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، چادروں سے عورتیں اپنا پردہ کرتی تھیں صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج جو ہے چونکہ وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے چادروں کو اوڑھ چلنا، سفر کرنا اور سنبھالنا، تو اس کی اچھی شکل جو نکلی ہے کہ کیا ہے یہ جو برقعے کی شکل میں ہے، جو ایک پردے کی چیز جو تیار کی گئی ہے، تو اس کا استعمال جو ہے صحیح ہے، اور اس وقت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ مناسب بھی وہی ہے۔